تمام مرحومین اور شہداء کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. صلوات. قابل صد احترام مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو مل کے معرفت اور عقیدے کے ساتھ مزید اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معرفت امامت اور عصر حاضر کے تقاضے کے عنوان سے یہ تیسری گفتگو ہے۔ تھوڑے آگے اگر تشریف لے آئیں تو
تو بعد میں پھر کہنا نہیں پڑے گا، بلند آواز میں درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ آج تھوڑے وقت میں بہت زیادہ سفر ہم نے طے کرنا ہے۔ کل ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنا، استفادہ کیا، اور آج بھی انشاءاللہ اگر میرے ساتھ آپ اتنا ہی تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو میرا حوصلہ بڑھتا رہے گا اور میں آپ کو ایک منزل تک لے کے جا سکوں گا۔ عرض خدمت یہ ہے کہ کل میں نے تعریف کی تھی امامت کی، خلافت کی، ولایت کی، اور اسی طرح نبوت و رسالت کی۔ کیونکہ ٹائم کم تھا تو مزید تفصیل میں جانا چاہ رہا تھا لیکن نہ جا سکا، تو کچھ چیزیں جو کل رہ گئی تھیں اسی مسئلے کے متعلق اس کو بیان کر کے انشاءاللہ اگلے مرحلے میں داخل ہوں گا۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں، جو بھی امامت کا عہدہ رکھتا ہے اسے امام کہتے ہیں، جو بھی نبوت کا عہدہ رکھتا ہے اسے نبی کہتے ہیں، جو رسالت کا عہدہ رکھتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، جو امامت کا عہدہ رکھتا ہے اسے امام کہتے ہیں، جو ولایت کا مقام رکھتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ لہذا یہ ذہن میں رکھ لیں، ولایت مقام ہے اور باقی جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں یہ عہدے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال بھی ہے آپ کے ذہن میں، وہ بھی حل کرنا چاہتا ہوں، اس کے دوسرے تناظر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی دو طرح کی شخصیت ہوتی ہے۔ ایک شخصیت اس کی پرسنل شخصیت ہوتی ہے جسے آپ پرسنالٹی کہتے ہیں، اپنی پرسن شخصیت، آپ خود، یعنی وہ جسے اصطلاح میں کہتے ہیں شخصیت حقیقی، یعنی ریئل اس کی جو شخصیت ہے وہ۔ اور دوسری اس کی شخصیت ہوتی ہے شخصیت حقوقی، جسے کہتے ہیں رائٹ کے اعتبار سے۔ یعنی فرض کریں آپ میں سے بہت سارے دوست موجود ہیں، ایک ان کے پاس اپنی ایک ذاتی شخصیت ہے اور ممکن ہے وہ ٹیچر بھی ہوں، ممکن ہے وہ پرنسپل ہوں، ممکن ہے وہ مینیجر ہوں، ممکن ہے وہ فورمین ہوں، ممکن ہے وہ اکاؤنٹ، یعنی جو اس کے عہدے کے اعتبار سے ہے۔ اگر عہدے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کو حقوقی شخصیت کہتے ہیں، اور اگر ذاتی اعتبار سے دیکھیں تو اس کو حقیقی شخصیت کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ بات جو عرض کر رہا ہوں آپ کو بہت سارے مسائل آپ کے حل کرے گی یہ۔ اور یہ جو میں آپ کو یہ نقطے دے رہا ہوں محض ایک نقطہ نہ اسے سمجھا کریں، بلکہ اسے کلیہ اور ایک اصول سمجھا کریں۔ اب کہیں پہ بھی جا کے لگائیں گے تو آپ کے بہت سے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ ہر شخصیت ایک حقیقی شخصیت رکھتی ہے اور ایک حقوقی شخصیت رکھتے ہیں، دونوں ہر شخصیت میں تقریباً پائی جاتی ہیں۔ مثلا ایک جہت سے وہ خود، مثلا آپ جو بزرگ افراد ہیں، ایک جہت سے آپ ایک شخص ہیں اور دوسری جہت سے آپ ایک باپ ہیں، دوسری جہت سے آپ ایک بھائی ہیں، دوسری جہت سے آپ ایک بیٹے ہیں۔ یعنی یہ آپ کی شخصیت حقوقی ہے۔ شخصیت حقوقی اس کے کہتے ہیں جس کے رائٹس آ جاتے ہیں، یعنی رائٹس کے اعتبار سے آپ کی ایک شخصیت ہے، اور دوسرا آپ کی پرسنالٹی ہے اپنی ذاتی۔ یہ دونوں شخصیات پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ جو ولایت ہے وہ پرسنالٹی ہے۔ ولایت کیا ہے؟ شخصیت ہے اپنی، یعنی مرتبہ ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ اور جو نبی و رسول و امام ہونا ہے وہ حقوقی شخصیت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ، یعنی وہاں رائٹس ہیں، ولی ہونا اور بات ہے، وہ مقام ہے ایک، اور اسی کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسی کی وجہ سے جو ہے عہدہ ملتا ہے۔ آپ کی شخصیت حقیقی کو دیکھ کر آپ کو کوئی نہ کوئی جو حقوقی شخصیت دی جاتی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو مرضی کس کو دے دے، نہ، جب بھی جس کے پاس جتنی پرسنالٹی ہوتی ہے اتنا ہی اسے عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ جب رسول خدا تشہد پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، رسول خدا تشہد پڑھتے تھے، اس میں تشہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، رسول کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ، بلند آواز میں درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جس ساتھ انہوں نے غلط بات کی، آدمی جو ہے روڈ پر ہے تو اس رائے کی تو واقعات پھر یہاں پر اس رائے رحمانی نہیں صاحب کی جو پراڈو 8934 اس کو صحیح جگہ پر بات کرتے ہیں اور محمد محمد عجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ روز کا ہمارا کام ہے تو ہم سمجھدار بھی ہیں اور لائسنس ملا ہوا ہے آپ صاحب کو، مجھے یقین ہے۔ یہ میں یہی کہہ سکتا ہوں جس کو لائسنس ملا، لائسنس نام ہی اسی کا ہے کہ پارک کریں یا جو بھی کریں اس رعایت کریں ان اصولوں کی جو پہلا سبق ہوتا ہے۔ خیر، کیونکہ یہ موضوع ٹوٹتا ہے جب پھر آپ کو پتہ ہے پورا وہ انسان کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے، ایک زبان میں وہ سب چیزیں سمجھے کہ ایک دفعہ لپیٹ لی جاتی ہیں، پھر اس کو شروع کرنا ایک واقعاً ایک سخت ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو اس کو کوشش کریں، محنت کریں اس میں کہ جو بھی کام کر کے آئیں وہ پورا کر کے آئیں، اس کو صحیح کر کے دیکھ کے، اور بقول امیر المومنین علیہ السلام اس کا گھٹنا باندھ کے آئیں وہاں پہ۔ ہاں جی، تعاون بھی کریں انشاءاللہ، ضرور کریں گے۔ آپ نے ہی تعاون کرنا ہے، وہ بھی آپ کٹھے ہیں سب اور آپ ہی کا کام ہے، اور یہ آپ کو اتنا اجر ملے گا اس کا کہ آپ اس میں ابھی تصور نہیں کر سکتے۔ فرشتے آپ پہ فخر کرتے ہیں، اتنا ہی بتا سکتا ہوں میں۔ اب دیکھیے کہ شخصیت حقیقی اور حقوقی میں نے بات کی۔ رسول خدا تشہد پڑھتے تھے، ہم یہ پڑھتے ہیں، کیا رسول خدا کوئی اور تشہد پڑھتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو کہے وہ غلط کہے گا۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیم یہی جملے ارشاد فرماتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب رسول یہاں پہ اپنے لیے متکلم کا صیغہ استعمال نہیں کرتے تھے، اپنے لیے وہی غائب کا صیغہ استعمال کرتے تھے، یعنی فرسٹ پرسن استعمال نہیں کرتے تھے، وہی تھرڈ پرسن ہی استعمال کرتے تھے۔ وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ وہ اس لیے کہ محمد بن کے نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرسنالٹی نماز پڑھی، یعنی شخصیت حقیقی نماز پڑھ رہی ہے اور شخصیت حقوقی کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کا حل کیا کہ آپ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ رسول صیغہ تبدیل کر دیتے تھے، یعنی غائب سے متکلم میں آ جاتے تھے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ آج کل کرتے ہیں، اپنی فیکٹری میں جاتے ہیں یا آپ کہیں پکنک پہ جانا چاہتے ہیں تو فہرست بناتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں، تو پہلا نام اپنا لکھتے ہیں خود، آپ کہتے ہیں امجد فلاں فلاں فلاں، یعنی اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ شخصیت حقیقی سے جو ہے حقوقی کی طرف سیر کر رہے ہیں۔ اب نماز رسول پہ بھی واجب ہے، اب رسول پہ نماز ایز اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا واجب ہے، اور جو گواہی دینی ہے وہ اپنے وقت کے رسول کی دینی ہے، وہ خود ہی رسول ہے، اپنی گواہی وہ خود ہی دے رہے ہیں اس میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ۔ غلط بات کی کے سلسلے میں اعلان ہے، لسان 8657 یہ بھی غلط بات کے بارے میں ہمیں اس کو صحیح بات کرتے، اور طریقہ سے ہمارے نیچے جو والنٹیئرز ہوتے ہیں ان سے تعاون کریں تاکہ مجلس کی چیز پر اعلان اور محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ آپ کی خبر جو ہے آن لائن جا رہی ہے، یہ مجھے کوئی مشکل نہیں، میں تو پھر بھی رک جاؤں گا، آپ کی خبر نہیں رکے گی یہ والی جو ہے، کیونکہ پوری دنیا میں مجھے کل یورپ سے بھی فون آیا کہ ہم سن رہے ہیں مجالس آپ کی، تو یہ سب چیزیں اس میں جا رہی ہیں، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر بد نظمی ہے اس ملک میں افراد میں، کہ یعنی پارکنگ کا بار بار مجلس روک کے اعلان کیا جاتا ہے۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو آپ نے توجہ فرمائی، یہ مسئلہ بھی آپ کا کیوں کہ رسول اپنی شخصیت خود اپنی گواہی دے رہے ہیں، لیکن اپنے متکلم کے صیغے کے ساتھ گواہی نہیں دینی، بلکہ محمد نے اسی محمد کی، چاہے وہ خود ہیں، اسی غائب کے صیغے کے ساتھ گواہی دینی ہے۔ اسی طرح رسول جو ہیں وہ علی کی جو گواہی دیتے ہیں وہ اسی طرح دیتے ہیں ایز اے امام، اپنا امام نہیں
بلکہ اللہ نے رسول پر، انشاءاللہ میں آگے تفصیل سے بیان کروں گا، اللہ نے رسول پر بھی واجب کی ہے ولایت علی بن ابی طالب، رسول پر بھی واجب ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا، آپ گھبرائیے گا نہیں، جملے بعض بھاری ہوتے ہیں تو اپنے وقت پہ سب کچھ انشاءاللہ آ جائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم کہ آپ نے دیکھ لیا یہ دو شخصیات ہیں، یہ ایک کیونکہ ایک مطلب کل رہ گیا تھا، ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امامت و رسالت و نبوت جو ہے ایک رائٹ کے اعتبار سے پرسنالٹی ہے، اور ولایت جو ہے وہ اپنا ذاتی مقام کی وجہ سے ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک کتاب لکھی گئی پاکستان میں، آپ نے وہ بعض نے دوستوں نے دیکھی ہے، ولایت کے متعلق، ایک اہل سنت عالم ہے، مشہور ہیں، آپ سب انہیں جانتے ہیں، آپ نے حال ہی میں بہت سارے ان کا نام سنا ہے۔ انہوں نے اسی ولایت کے بارے میں ایک ظاہری اور ایک باطنی قرار دیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا عرض کروں 2 منٹ میں صرف۔ انہوں نے کہا کہ ولایت ظاہری جو ہے وہ حکومت ہے، اور ولایت باطنی جو ہے وہ علی کے پاس ہے۔ یہ انہوں نے بھی لکھا ہے اس میں کہ ولایت باطنی میں علی کی ریاست اور حکومت ہے، لیکن ولایت ظاہری کوئی اور کر سکتا ہے حکومت۔ یہ ایک بات بڑی عجیب بات ہے، آپ کہیں گے کہ جس کے اندر اتنا سطح ہو، اتنا علم ہو، اتنی طاقت ہو، وہی وہ کام کر سکتا ہے جو جتنی اس کے پاس طاقت موجود ہو، جو اندر سے خالی ہو وہ اس مقام پہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کیسے اس مقام پہ بیٹھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی کو بھی باہر سے لے جائیں، میری جگہ پہ بٹھائیں، کہیں کہ آپ کو بہت اچھا علم ہے، بہت آپ نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، قوم سے تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ ذرا تشریف رکھیں، ہم دوسرے آدمی کو لے آتے ہیں جہاں جو خالی ہے، تو آپ سے اعتراض ہو جائے گا کہ بھائی جنہوں کے اندر وہ چیز موجود ہے اس کو بٹھاؤ وہاں پہ۔ لہذا یہ ایک بات تھی، میں کچھ حدیث کے جملات آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کے پڑھوں تاکہ یہ رہ نہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہاں سے آگے پڑھوں گا، پیچھے نہیں جاؤں گا دوبارہ۔ فتبسم، امام نے تبسم فرمایا، یہاں سے میں نے چھوڑا تھا۔ ثم قال یا عبد العزیز، اے عبد العزیز، عبد العزیز راوی کا نام ہے۔ جاہل القوم، قوم جاہل ہے، یہ ان کو امامت کا پتہ نہیں ہے۔ وَخُدِعُ عَنْ أَدْيَانِهِمْ، اور اپنے دین سے یہ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کس زمانے کے ہیں؟ کافی دیر بعد کے، 100 ہجری کے بعد۔ کب مولا فرما رہے ہیں؟ جب خراسان پہنچنے والے تھے، اس کے راستے میں، میں نے عرض کر دیا ہے، مولا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دین سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ان کو اپنے دین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں مولا سے عرض کروں گا، مولا کیا یہ نماز نہیں پڑھتے؟ یہ تو جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات بھی باہر کی نہیں ہے، روایت بھی جامع مسجد کی ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تمام وہ اعمال انجام دیتے ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ رسول کو مانتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے دین سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ تمام اعمال انجام دے رہی ہو امت، اور امام فرمائیں کہ اپنے دین سے دھوکہ کھایا ہوا ہے انہوں نے۔ کیوں فرما رہے ہیں امام؟ اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں انہوں نے سب کچھ کیا ہوگا، لیکن کیونکہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتے، اس لیے اپنے دین پہ دھوکہ کھایا ہوا ہے انہوں نے۔ یا علی الحمدللہ۔ اب دیکھیں آگے مولا کیا فرما رہے ہیں، یہاں ایک ایک جملہ واقعاً اگر دل ہو، وقت ہو، اس پہ کئی وقت گزرتا ہے۔ ان اللہ جل وعز لم یقبض نبیہ حتی اکمل لہ الدین۔ پہلا جملہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو واپس نہیں بلایا، روح قبض نہیں کی، حتیٰ کہ دین کو مکمل کر دیا۔ پہلا جملہ یہ کیوں امام نے ارشاد فرمایا ہے؟ اس لیے کہ ہم پہ ایک تہمت لگائی جاتی ہے، وہ یہ تہمت لگتی ہے ہم پہ کہ شیعہ جو ہیں نعوذ باللہ مرزیوں کی طرح جو ہیں ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں اور ختم دین کے قائل نہیں ہیں۔ یہ نظریہ امامت کی وجہ سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم ختم نبوت کے بھی قائل نہیں ہو اور تم دین کے مکمل ہونے کے بھی قائل
نہیں ہو۔ اسی لیے حضرت نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہی فرمایا ہے کہ اللہ نے رسول کو واپس نہیں بلایا اس وقت تک جب تک کہ دین مکمل نہ ہو جائے۔ دین مکمل یعنی دین مکمل ہے، دین میں کوئی اور کسی شے کی، میری آپ کی، کسی کی رائے کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہوں گا، میں آپ آج کل بڑا رواج چلا ہوا، ہم دین میں کافی مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چیز ایجاد کرنے کی، نئی چیزیں کافی ساری لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گنجائش اب اللہ نے ہمارے لیے یہ بلکہ کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑی، بلکہ رسول کے جانے کے بعد ہی یہ گنجائش ختم ہو گئی تھی۔ خود امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اٹھایا دین مکمل کر کے اٹھایا، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسی لیے ائمہ کا بھی جو کام ہے وہ شریعت بنانا نہیں ہے، بلکہ امام کا کام ہے شریعت بچانا۔ بنائی نہیں ہے امام نے شریعت، لہذا فرمایا کہ اس وقت تک نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، اور قرآن نازل کیا ہے، فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اس قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ جو پہلے دن میں نے عرض کیا تھا، ہم دینیات کی کتاب سمجھتے ہیں اسے، امام فرما رہے ہیں کہ اس میں قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ وَبَيَّنَ فِيهِ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَالْحُدُودَ وَالْأَحْكَامَ وَجَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ كَامِلًا۔ یہ دیکھیں جملے امام نے کس طرح الفاظ کو پرویا ہے کہ اس میں بیان کیا اللہ نے حلال کو، حرام کو، حدود کو، احکام کو، اور جس کی بھی وہ جمی، اور ہر وہ شے، جمی اما، اور ہر وہ شے جس کی لوگوں کو ضرورت تھی مکمل طور پر۔ آخری لفظ کیا؟ کاملاً، مکمل طور پر بیان کیا ہے۔ اور ہم کس سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ سب کچھ مکمل رکھتے ہوئے ہم لوگوں سے علم لے رہے ہیں۔ اگر آج اعتراض ہو جاتا ہے، اگر اس میں فزکس نہ ہو، اس میں کیمسٹری نہ ہو، اس میں بایولوجی نہ ہو، اس میں دوسرے مضامین نہ ہو، تو کاملاً کا لفظ نہیں لانا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا بس یہ ساری چیزیں۔ آگے یہاں رک جاتا جملہ، احکام کے آگے جملہ نہ ہوتا کہ حلال و حرام و حدود و احکام کہہ کے امام خاموش ہو جاتے، لیکن امام اور آگے کیا دائرہ وسیع کیا ہے، وہ جمی، اور ہر وہ شے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، اور وہ بھی عام طور پہ نہیں رکھی، اجمالی نہیں رکھی، کاملاً مکمل طور پہ رکھی ہے، مکمل طور پہ۔ اس کو اس لیے میں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں دین کو سمجھو، یہ مکمل ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے ہم دوسروں سے پوچھیں، مکمل طور پہ یہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد امام فقالا، پھر امام کے یہ انداز ہے کہ جب بھی امام کو ارشاد فرماتے ہیں پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں استدلال کے لیے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی شے ایسی نہیں اللہ نے چھوڑی ہو کتاب میں، نہ رکھی ہو۔ وانزل علیہ فی حجۃ الوداع، اور اللہ نے اس میں نازل، رسول پہ نازل کیا حجۃ الوداع میں، یعنی آخری حج میں، وہی آخر عمرہ، اور وہ رسول خدا کی آخری حیات مبارک میں آخری لمحات میں تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ امام فرما رہے ہیں کہ آخر پہ اللہ نے یہ آیت رکھی ہے۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ، نتیجہ دے رہے ہیں امام اس پچھلی پوری بات کا، وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ مِنْ كَمَالِ الدِّينِ، کہ جو امامت ہے نا وہ دین کے مکمل ہونے کا نام ہے۔ سمجھے ذرا جملے کو، واقعاً اس میں بڑا عمق ہے، یعنی اگر امامت نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہے۔ یعنی دین کا جو آخر میں آپ جب بھی کوئی خط لکھتے ہیں یا کوئی شے لکھتے ہیں تو آخر میں آپ لائن لگا دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں۔ ویسے آپ رات کو جو اکاؤنٹ کا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا ہے، اس کو میں نے بند کر دیا ہے۔ کیا مراد ہے؟ کہ یہ مکمل ہو گیا، میری طرف سے حساب اس کا، یا سال کے آخر میں بینک میں جو کام کرتے ہیں وہ سارے کا وہ سسٹم جو ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں، پچھلے سال کو کلوز کر دیتے ہیں۔ اللہ نے بھی دین کو جو کلوز کیا ہے وہ امامت کی حد سے کیا ہے۔ یعنی امامت کیا ہے سمجھیں، امامت یعنی دین کی حد،
دین جہاں کلوز ہوتا ہے، یعنی دین اگر یہ امامت نہ ہوتی تو دین بکھرتا. یا علی ادری، دین بکھر جاتا. اور دیکھ لیں کہ جہاں امامت نہیں ہے وہاں دین بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے. دین بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جہاں امامت ہے وہ دین ایک نظر آ رہا ہے. ہم مختلف جہتوں کی طرف نہیں بھاگتے، مختلف ستاروں کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے، کیونکہ یہ نظریہ پلورلزم کہلاتا ہے. پلورلزم دینی کسے کہتے ہیں؟ میں نیا موضوع شروع نہیں کرنے لگا، بس اشارہ دے رہا ہوں. پلورلزم اسے کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کی بجائے بہت سے راستے صحیح گننا، اس کو کہتے ہیں پلورلزم. پلورلزم میں کیا ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ مثلا میں نے یہاں سے دبئی جانا ہے مثلا، تو میں کہوں کہ 7 راستے ہیں، تو نظریہ یہ دیا جاتا ہے کہ دبئی پہنچنا مقصود ہے، چاہے ادھر سے جاؤ، چاہے ادھر سے جاؤ، چاہے ادھر سے جاؤ، چاہے ادھر سے جاؤ. دین میں ایسے نہیں ہے. دین میں قطعاً ایسے، دین ایک راستہ ہے جو ایک حقیقت تک پہنچاتا ہے. وہ صرف اور صرف وہ راستہ یہ ہے کہ جس کا کلوز اپ جو ہے امامت سے ہوا ہے، ورنہ بکھر جائیں گے لوگ. اور جو امامت سے حد بندی کی ہے اللہ نے، دین کی محافظت اس سے کی ہے. آپ دیکھیں، آپ اگر اکاؤنٹ کو اوپن چھوڑ جائیں، آپ مشین پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو اکاؤنٹ کو اوپن چھوڑ دیں، کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی اس میں مداخلت کرے گا، کوئی بھی اپنی انٹریاں کر دے گا، کوئی نکال دے گا، کوئی ڈال دے گا، کر دے گا نا ایسا. اور میں آج اس کو بات کو عرض بھی کروں گا کہ آپ کی اس وقت تمام دنیا میں جتنے مسائل ہیں، سوائے 1-2 مسئلوں کے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، تمام سسٹم امامت کے تحت چل رہے ہیں. تمام تر چیزیں سسٹم امامت کے تحت چل رہی ہیں، لیکن لوگ اس کو مان نہیں رہے. جبلت میں ہے، کیونکہ امامت فطرت میں ہے. اس لیے جب بھی کوئی کمپنی بناتا ہے، آپ کی خاموشی میں نہیں یہاں برداشت کر سکتا، یہیں پہ دلیل دے رہا ہوں، جب کمپنی بناتا ہے تو اس وقت اس کا رئیس لوگ نہیں چنتے، کوئی رئیس چنتا ہے. اللہ دیکھیں، یا علی ادرکنی، اللہ سلامت رکھے آپ کو. توجہ فرمائیے آپ نے، فورمین کاریگر چنتے ہیں، فورمین کو نچلا طبقہ چنتا ہے، مینیجر نچلا طبقہ چنتا ہے، اس کا ڈائریکٹر نچلا طبقہ چنتا ہے؟ نہیں، اوپر والا چنتا ہے. اوپر اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ چنتی ہے. امامت میں کیا ہے؟ ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ نیچے والا نہیں کو چن سکتا، وہی چنے گا، وہی بنائے گا. لہٰذا پتہ یہ چلا، فیکٹریوں میں دیکھ لیں، اسکول کالج میں دیکھ لیں، یونیورسٹی میں دیکھ لیں، اس کا وائس چانسلر کون چنتا ہے؟ ہائی اتھارٹی چنتی ہے یا طالب علم چنتے ہیں؟ طالب علم نے کبھی دیکھا کسی نے وائس چانسلر اپنا چنا ہو یونیورسٹی کے لیے؟ پرنسپل چنا ہو کسی نے کالج کے لیے یا اسکول کے لیے؟ ایسا موجود نہیں ہے. یہاں بھی امامت کرایا جائے. طریقہ امامت جو ہے وہی صحیح ہے، کیونکہ ہائی اتھارٹی اسے چنیں گے. کیا جاہل کو چن لیتے ہیں؟ کیا علم جن کا برابر ہوتا ہے اس کو چن لیتے ہیں؟ نہیں، جس کا علم عالی ہوتا ہے اس کو چنتے ہیں، وہ اس کو چنتے ہیں. کیا ایک مر جائے یا چلا جائے یا ریزائن کر دے بعد میں نہیں چنتے؟ بعد میں نہیں چنتے. یہ میں جو 4 چیزیں پہلے دن بتا چکا ہوں نا، اگر آپ کے وہ ذہن میں ہے نا، انتخاب، علم اور عصمت اور ہر وقت امام کا رہنا، یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ انتخاب ہائی اتھارٹی کرتی ہے، بغیر علم کے نہیں کرتی، عام علم والے کو نہیں کرتی. اور اس کے بعد دیانتدار کو اور جو واقعا مخلص ہو اس کو چنتی ہے، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے چنتی ہے جب تک کہ مقصد حل نہ ہو جائے. یہ نظام ہے اس کا. اسکول کا یہ نظام ہے، کالج کا یہ نظام ہے، فیکٹریوں کا یہ نظام ہے، کمپنیوں کا یہ نظام ہے. ہر جگہ دیکھ لیں یہی نظام ہے. وہاں مانتے ہیں، لیکن اللہ کا نمائندہ جب ہو
تو وہ کہ لوگ چنیں گے؟ وہ صفر، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سارے صفر جمع ہوئے ہیں، لاکھوں صفر جمع کر لو، کوئی قیمت ہے اس کی؟ یہ ڈیموکریسی یہی ہے، یہ جمہوریت یہی ہے کہ لاکھوں صفر جمع کر لو، جب تک ایک نہ آئے گا اوپر سے، وہ صفر اپنا مفہوم صفر رکھتے تھے، ایک آئیں گے تو کروڑوں اور بلینوں اور ٹریلینوں بن جائیں گے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ کیا ہے وہ امام کون ہے؟ ایک کمال دین ہے، یعنی دین تمہارا صفر تھا، تم دھوکہ کھائے ہوئے تھے، تم بیمار تھے، تم مریض تھے، تم سب کر بھی رہے تھے لیکن صفر تھا۔ اگر امام کی ذات آئے گی تو وہ سب جو ہے اپنا معنی پیدا کر لیں گے، اپنا وجود ان کا جو ہے ثابت ہو جائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، امر امامت آسان نہیں ہے۔ اس میں چند چیزیں اور بیان کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ۔ اگر خدا امام نہ دے، امامت کا عہدہ نہ رکھے، اب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک میں نے سوال اٹھایا کہ امامت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ امامت اللہ نے شروع کی تھی، میں نے شروع نہیں کی، آپ نے نہیں کی، اور کہا جاتا ہے عبداللہ بن سبا نے شروع کی، یہ بھی غلط ہے۔ اگر عبداللہ بن سبا نے شروع کیا تو قرآن میں 12 دفعہ امام کا لفظ کیوں آیا ہے؟ ابراہیم کو امام کیوں بنایا اللہ نے؟ یہ تہمت ہے، بلکہ یہ جو بات کرے تو اس کو کہہ دو کہ تم وہ بات کر رہے جو قرآن کے صریحاً خلاف ہے، اور توہین کر رہے ہو تم خدا کی۔ جو عہدہ خدا کا ہے وہ تم کہہ رہے ہو فلاں شخص نے دیا ہے، فلاں شخص نے جعل کیا ہے۔ اس کے بعد اگر خدا امام نہ دے، امام نہ بنائے، تو لطف خدا جو ہے وہ خدشہ دار ہو جاتا ہے، لطف خدا جو ہے وہ نہیں رہتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ انشاءاللہ جملہ آئے گا آگے کہ خدا کا لطف ثابت نہیں ہوتا، لطف خدا کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہاں کیونکہ آپ پریشان ہیں تو میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، باقی تفصیل بعد میں۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، ایسا ہی ہے؟ سب نے زحمتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، بہت سارے قتل ہوئے ہیں، بہت سارے زندان میں رہے ہیں، بہت سارے جو ہیں بہت ظلم برداشت کیے ہیں انہوں نے۔ رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے انبیاء میں سے، ایسا ہی ہے؟ جب آپ دیکھیں کہ سب کے سب ہو گئے، اس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پورا مسودہ آ گیا، شریعت آ گئی، پوری محنتیں آ گئی، تو اب اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے کوئی شخصیت نہ رکھے تو یہ کم لطفی کہلائے گی۔ یہ کم لطفی ہے۔ اتنی محنت کروائی اس نے انبیاء سے، اتنے انبیاء کو زحمتوں میں ڈالا ہے، اتنے انبیاء نے اپنی جان دی، خون دیا، اپنی اولاد دی، اپنی سرمایہ دیا، اور اس کے بعد اللہ اس کو انتظام نہ کرتا۔ اسی لیے اللہ نے الیوم یئس الذین کفروا، کہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کافر امیدوار تھے کہ یہ محمد آخری ہے، اس کے بعد کام تمام ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے علی کو بھیج کے بتا دیا ہے کہ سارے کافر نا امید ہو چکے ہیں۔ جو بھی علی کا نام سن کے نا امید ہو، سمجھے اس میں کفر پایا جاتا ہے۔ یا علی کا نام ہی امید ہے۔ بلند آواز میں نعرہ لگائیں، بسم اللہ بسم اللہ لگائیں نعرہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ علی کا نام ہی امید ہے، علی کا نام ہی۔ آیت اللہ علامہ طباطبائی کیا فرماتے ہیں کہ امامت کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ فرما رہے ہیں کہ نبوت ایک عہدہ ہے، رسالت ایک عہدہ ہے، وہ عہدے کے افراد آتے گئے، آ کے رکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وہاں آ کے جب رکے تو اب ساری نبوت تو تمام، رسالت تو تمام، اب دین شخصیت پہ آ گیا تھا، یعنی ایک شخصیت پہ آ گیا نا۔
اللہ نے دین کو شخصیت سے نکال کر علی کے وجود کے ذریعے ایک سسٹم امامت میں ڈال دیا. ممکن ہے آپ کو اس بات کی نزاکت کا زیادہ جملے کیونکہ بھاری ہیں. آپ دیکھیں کہ فرد محمد سے کیونکہ وہ چلے جاتے کام تمام، یہی امید رکھتے تھے کفار کہ رسول گئے تو دین کا چراغ گل ہو جائے گا. اب اللہ نے کیا کیا ہے کہ فرد محمد سے کہلوا کے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، دین کو ضمانت بخش دی ہے کہ فرد سے نکل کر سسٹم امامت جو قیامت تک چلتا رہے گا وہ چلے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور یہی کام کمپنیوں والے کرتے ہیں، فیکٹریوں والے کرتے ہیں، کالجوں والے کرتے ہیں، مدرسوں والے کرتے ہیں، انجمنوں والے کرتے ہیں، حیاتوں والے کرتے ہیں. صاحب آپ یہی کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کوئی شخص کہے کہ میری جگہ ہے یہ تو آپ کہتے ہیں بھائی آپ اپنی سنبھالیں، انجمن بنائیں، سسٹم بنائیں، سسٹم کے تحت ہمیں چلنا ہے. لہذا اللہ نے فرد محمد سے دین کو جو کہ مکمل ہو گیا تھا نکال کے محافظت دی. یقین کریں اگر امامت کا وجود نہ ہو دین کسی طرح محفوظ نہیں رہ سکتا. آج اگر ہم میں سے کوئی جو ہے امام بننے کی کوشش نہیں نہ کرتا اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے امام کو پہچان لیا ہے. امام بننے کی وہی کوشش کرتا ہے جس نے امام کو پہچانا نہ ہو، ولو شاگرد رہ چکا ہو، ولو وقت گزار چکا ہو. یہ ایک معرفت کی بات ہے. لہذا عزیزان محترم لطف الہی نہیں ہے اگر اللہ امام نہ بنائے. اس کے بعد دوسرا کیا پوائنٹ ہے، اس میں کیا نقطہ ہے کہ رسول خدا، یہاں کیونکہ جملہ تھوڑا بھاری ہے، رسول خدا اگر اس کو نہ پہنچائیں، دو صورتیں رسول کے پاس. اب ایک ہے رسول کا ایمان اور ایک ہے رسول کا ابلاغ یعنی پہنچانا. دو چیزیں ہیں رسول کے پاس. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پیغام ملا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا کام نہیں کیا. وہ حکم سب کو پتہ ہے آپ کو، میں اس میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا. اب آپ دیکھیں کہ رسول کو پہنچانے کا حکم ہے اور نہ پہنچانے کی صورت میں الیاذ باللہ کہ رسول نے ایسا نہیں کیا ابھی تک کہ کوئی حکم نہ پہنچایا ہو. یہ کیوں کہا بلا؟ یہ اصل میں حکم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں دوسری آیات ہیں کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا رسول تم نے وہ کر دیا جو میں چاہتا تھا، لیکن کہا کہ اگر نہ پہنچاؤ گے تو تم نے کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ احکام، نہ حدود، نہ حلال، نہ حرام، کچھ بھی نہیں کیا تم نے. کیا باقی کیا رہتا ہے؟ یہ اگر یہ کیا تو پہنچ جائے گا. اب ذرا توجہ رکھیے گا، رسول کے لیے یہاں دو چیزیں تھیں. اس وقت میں یہ جو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آیا اس پہ ایمان رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ یقیناً رکھتا ہوں. اگر نہ رکھوں تو آپ میرے لیے کہیں گے کہ صرف طوطے کی طرح یہ بول رہا ہے، یا کہیں گے کہ عقیدہ اور نظریہ کچھ اور ہے اس کا اور منہ سے کچھ اور کہہ رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ لوگوں سے وہ کیوں کہتے ہو جو خود نظریہ یا عقیدہ نہیں رکھتے. ایسا ہی ہے نا. اب رسول، دو چیزیں اب رسول کے پاس. رسول کو کہا پہنچا دیں، پہنچانے سے پہلی منزل ایمان بھی رکھیں اس پہ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی یہاں پہ. جیسے میں نے کہا میں آپ کو یہ گفتگو پہنچاؤں، اب پہنچانے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں عقیدے سے پہنچاؤں گا یا بغیر عقیدے کے. میں تو شاید ایسا کبھی نہ کبھی کر سکتا ہوں، لیکن رسول کی ذات ایسے نہیں کر سکتی. رسول پہلے علی کی ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں پھر پہنچا رہے ہیں. یا علی، پہلے ایمان ہے رسول کا پھر ابلاغ ہے. نہیں تو اعتراض آتا ہے اس پہ
کہ ابلاغ بغیر ایمان کے میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، میں تو پھر بھی کر سکتا ہوں کبھی نہ کبھی، آپ کر سکتے ہیں، لیکن رسول کی ذات علو کبیرہ، اس سے بہت بلندتر ہے کہ رسول کہیں کچھ اور ایمان کچھ رکھیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے سب سے ولایت علی کا ایمان رکھنا جو کائنات میں واجب ہے وہ رسول کی ذات پہ ہے، سب سے پہلے اور سب سے محکم۔ اسی لیے رسول نے کہا کہ علی جو میں تجھے جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، میں تیری قدر کرتا ہوں، اسی لیے تو کہا تھا جیسا میں ویسا علی۔ اس پہ میں اور بولوں گا نہیں، اصل میرا آج موضوع جو تھا وہ بہت دیر ہو گئی مجھے، میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ قرآن اور امام کا کیا تعلق ہے، قرآن اور امام کا کیا تعلق ہے، دونوں میں آپس میں کیا رابطہ ہے۔ یہ بہت اہم گفتگو ہے، یہ آج میں کر نہیں پاؤں گا مجھے یقین ہے، کیونکہ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، آپ کو حقیقت قرآن کی طرف میں لے کے جانا چاہوں گا، جس میں علم عرفان اور علم فلسفہ کے ذریعے لوجیکلی آپ کو ثابت کروں گا، اور آپ سوال بھی کیجئے گا، اور یہ میں صرف اس کی ہنٹس آپ کو آج دے دیتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر امام کی ذات نہ ہو تو قرآن کی آیت ہے نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر امام کی ذات نہ ہو تو یہ آیت صدق نہیں کر سکتی۔ یہ آیت اللہ نے اتاری اس لیے کیونکہ امام بھیجنا تھا، یعنی امام محافظ قرآن ہے، حافظ قرآن نہیں۔ حافظ ہونا اور صورت ہے، محافظ ہونا اور صورت ہے، اور اللہ نے جو اس کی حفاظت کی ہے جبر سے نہیں کی، کسی کو روک کے نہیں کی، کسی کا ہاتھ شل کر کے نہیں کی۔ قرآن پہ بڑا ظلم ہوا ہے، تیر برسائے گئے ہیں، جلایا گیا ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ نے روکا نہیں کسی کو۔ تفسیر غلط کی گئی ہے، معنی غلط کی گئے ہیں، ترجمے غلط کیے گئے ہیں، وہ موجود ہیں عالم میں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ ابھی حال ہی میں اللہ نے کیسے حفاظت کی ہے اس کی؟ جبر سے کی ہے۔ اگر جو اس کو ادھر ادھر کرنا چاہتا تھا پکڑ لیا، اسے پکڑا نہیں ہے، نہیں، اسے امامت کو پکڑا دیا ہے۔ میں ایک تصور دے رہا ہوں آپ کو، ایسا ممکن ہے نا، کیونکہ امکان پوسیبل تو ہے نا کہ اگر سارے لوگ قرآن بھول جائیں فرضاً، ممکن ہے سارے جو ہمارے پاس قرآن کے نسخے موجود ہیں یہ ہمیں نہ مل سکیں فرضاً، ایک ہٹا لیے جائیں، امکان تو ہے نا اس کا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، کیسے پتہ چلے گا قرآن کیا ہے؟ کون بتائے گا قرآن ہے یہ؟ کس نے بتایا بعد میں بھی یہ قرآن ہے؟ کس کو پتا تھا؟ میں تفصیل سے انشاءاللہ 6 7ویں مجلس میں عرض کروں گا آپ کو وہاں پہ، لیکن کل اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا قرآن اور امام کا رابطہ کیا ہے، قرآن اور امام کا تعلق کیا ہے، کیوں نوک نیزہ پر سید الشہداء نے قرآن پڑھا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ عزیزان محترم، یہ ذہن میں رکھ لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ہر شے انسان کے پاس ہو، اور اگر امام کی ذات نہ ہو تو سب کچھ فضول ہو جاتا ہے۔ آپ خاموش ہیں، سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال دے دوں آپ کو، پریشان تو نہیں ہے؟ مثال یہ ہے کہ 10 محرم کی رات، شب عاشور، حر کے پاس نمازیں تھیں، حر کے پاس حج تھے، زکاتیں تھی، انفاق تھا، جہاد تھا، سب کچھ تھا، لیکن حر پریشان تھا، حر مضطرب تھا۔ اگر پریشان نہ ہوتا کیوں آتا؟ یعنی حر کے پاس سب کچھ تھا
حر کوئی نعوذ باللہ کوئی گناہگار یعنی فاسق انسان تو نہیں تھا، دنیا دار ظاہراً تو نہیں تھا نا. حر کے پاس ساری عبادات تھیں جو ان کے قد و قامت کے برابر تھیں، لیکن حر پریشان ہے. حر کو نمازیں نہیں نظر آ رہی تھیں، حر کو حج نہیں نظر آ رہے تھے اپنے، حر کو اپنا انفاق نہیں نظر آ رہا تھا. حر کیوں تڑپ رہا تھا؟ کیوں مضطرب تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ حر کے پاس سب کچھ تھا لیکن حر خالی سمجھ رہا تھا. میں نے وہ یہ مثال دی کہ صفر تھا سب کچھ، یہ صفر جمع ہوئے تھے حر کے پاس، ایک جو ہے اس طرف بیٹھا ہوا تھا، ایک خیام میں تھا. حر اپنی حیثیت نہیں سمجھتے تھے. اگر سب لوگ دنیا کے نمازیں رکھیں، سب کچھ رکھیں اور امام کی ذات نہ ہو تو سب کچھ صفر ہو جاتا ہے. حر سب چیزیں رکھتے ہوئے بھی مضطرب تھے. جب امام کے قدموں میں آئے تھے سارا اضطراب بھی دور ہو گیا اور نمازیں بھی قبول ہو گئیں. ساری نمازیں بھی قبول ہو گئیں، حج بھی قبول ہو گئے، سب کچھ قبول ہو گیا. اور میں یہاں یہ کہا کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ اگر ایک انسان ساری زندگی عبادات انجام دے، آخر عمر پر پہنچے اور آخری وقت اگر امامت و ولایت اہل بیت کا قائل ہو جائے تو پچھلی ساری بچ جاتی ہیں، پچھلی ساری بچ جاتی ہیں. اور اگر ساری زندگی سارا کچھ انجام دے اور آخر پہ مانے بھی اہل بیت کو ساری زندگی اور یہاں آ کے اگر ان کو چھوڑ جائے پچھلی ساری برباد ہو جاتی ہیں، پچھلی ساری ختم ہو جاتی ہیں. ہمارا شیعوں کا یہی نظریہ ہے، اسی پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. ہم وقت کو نہیں دیکھتے، ہم چھوٹے چھوٹے واقعات کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں خاتمہ کہاں ہوا ہے. اس لیے یہ دعا کیا کریں. ہمارا مکتبی خاتمے کا مکتب ہے کہ خاتمہ کس جگہ ہوا تمہارا، وہاں ہوا ہے یا یہاں ہوا ہے. لہٰذا عزیزان محترم اپنے بارے میں بھی بالکل دعا کیا کریں کہ اے خدا ہمیں ولایت اہل بیت سے، امامت اہل بیت سے کبھی نکالنا نہ. یہ بہت بڑی دعا ہے آپ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے منہ سے ہم امامت اور ولایت کے قائل ہوں لیکن وصفوں سے ہم ثابت نہ کر سکے ہم امامت و ولایت کے قائل ہیں. اگر ہمارے وصف، ہمارے کام، ہماری کوالٹیز جو ہیں اس جیسی نہ ہوئیں تو سمجھ لیں ہم کہ امامت کے لفظی قائل ہیں، حقیقی قائل نہیں ہیں. لفظی طور پہ قائل ہیں اور اس نظریے کو مانتے. اور میں نے عرض کیا کہ اس نظریے کو ہر دنیا میں ہر پینل پہ رائج کیا گیا ہے یہ، لیکن اس کا اقرار نہیں کر رہے، وصف اس طرح نہیں بنا رہے. لہذا عزیزان محترم آپ سے یہی گزارش ہے، نوجوانوں سے خاص طور پر، جو سب سے بڑی دعا ہے اپنے لیے یہ مانگا کرے کہ ہمیں معرفت حجت خدا زیادہ سے زیادہ ہو جائے. جس کو زیادہ ہو گئی وہ حر بن جاتا ہے. عزیزان محترم اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. یہ جو شبیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ مصائب کی شبیں ہیں. مجھے زیادہ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مومن کا دل قبر حسین ہوتا ہے. محبت حسین جو ہے خود بخود اس کے دل سے آنسو نکال کے آنکھوں سے جاری کر دیتی ہے. عزادارو آج دو مہمانوں کا میں نے ذکر کرنا ہے حسین کے. ایک مہمان ہے جو معرفت حاصل ہونے کے بعد خود چل کے آیا تھا اور حر بن گیا تھا، اور ایک مہمان ہے جس کو حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا، وہ حبیب بن گیا تھا. جسے حسین خط لکھ کے بلا لیں وہ حبیب بن جاتا ہے، جو خود حسین کے دروازے پہ آ جائے وہ حر بن جاتا ہے. عزادارو بڑے سخت مقام ہیں. حیرانگی اس بات کی ہے اہل بیت و عصمت و طہارت خواتین تھیں، بنی ہاشم کے جوان تھے، خود بنی ہاشم کے خود امام حسین تھے. ان کے بارے میں تو ہم تصور کر لیتے ہیں کہ انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں، لیکن یقین مانیں
سید الشہداء نے جو تعریف کی ہے نا اپنے انصار کی، رسول خدا کا یہ جملہ نہیں ملتا۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ انی لا اعلم صحابیا، کہ میں نہیں جانتا۔ جب مولا کہنا نہیں جانتا، جانتے سے مراد ہے کہ نہیں موجود، کیونکہ معصوم کہہ رہے ہیں کہ موجود نہیں ہے صحابی روئے زمین پہ جس طرح کہ اللہ نے مجھے صحابی دیے۔ عزادارو حسین نے خود تعریف کی ہے، اتنے پاکیزہ صحابی تھے۔ عزادارو حر جو ہیں، ایک مرتبہ جب حسین کا کاروان حر نے روکا ہے نا، تو اس وقت جو تاریخ میں جملہ ملتا ہے مولا کی زبان سے، سخت جملے بڑے کم نکلے ہیں۔ سکلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے۔ جب بلند آواز میں مولا نے ارشاد فرمایا نا، تو حر آ کے کہتا ہے مولا اے حسین، آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا ہے، لیکن میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو لے بھی نہیں سکتا۔ عزادارو یہ آواز عباس کے کانوں میں پڑی ہے، عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے ہیں، حر سے آ کے کہتے ہیں یہ کس کی ماں کا تذکرہ کر رہے ہو؟ اگر اس سے زیادہ اگر زبان بڑھائی تم نے، تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ سید الشہداء نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں عباس حر ہمارا ہے، اجرکم علی اللہ، حر ہمارا ہے۔ مولا نے عباس کو جب تلقین کی ہے نا، دو کام حسین نے کیے ہیں حر کے لشکر سے، یہی بات تھی۔ آپ بھی اس سے ہم سبق لیں کہ ہم ائمہ کی سیرت کو نہ چھوڑیں۔ کون سے دو کام حسین نے کیے جس کی وجہ سے حر منقلب ہو گئے تھے؟ اضطراب تھا حر میں۔ ایک کام خود میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، مستند روایتیں ہیں کہ سید الشہداء نے 4000 کے لشکر کو پانی پلایا ہے۔ بلکہ روایت ملتی ہے کہ ایک ایک حیوان کو پانی پلایا ہے۔ اب دیکھیے ایک روایت اس میں ہے کہ جب سید الشہداء دیکھ رہے تھے کہ ایک پیاسا تھا حر کے لشکر میں، اتنی پیاس کی شدت تھی، گرمی بڑی شدید تھی، جب اسے کوئی مشکیزہ لے کے پانی پلانا چاہتا تھا وہ ہاتھ آگے کرتا تھا، اس کے ہاتھ گر جاتے تھے، اس میں طاقت موجود نہیں تھی۔ سید الشہداء آگے بڑھتے ہیں، یہ کریم ذات ہے، آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ کرتے ہیں، ہاتھ کر کے اس پیاسے کو پانی پلاتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا عجب شان ہے آپ کی کہ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، لیکن اصغر کے لیے جب ایک بوند پانی مانگا تھا، پانی کے بدلے تیر آیا تھا۔ عزادارو حسین نے ایک تو پانی پلایا، اور دوسرا حر کے لشکر کو اتنی عزت اور احترام سے عباس سے کہا کہ اس لشکر کو کہو کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ عزادارو یہ دو کام تھے جو حر کے دل میں جگہ بنا گئے تھے۔ جب 10 محرم کی رات آئی ہے نا، تو حر بڑا مضطرب تھے، کبھی خیمے کے باہر آتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں۔ حر کے غلام نے حر کو پانی کا جام دیا، حر نے زمین پہ پٹخ دیا، پانی گرا دیا، غلام پریشان ہوا، حر کے بھائی کے پاس گیا، بھائی کے پاس جا کے کہتا ہے کہ تیرا بھائی بڑا پریشان ہے، آ کے اس کی حالت دیکھ۔ عزادارو تاریخ مختصر کرتا ہوں، جب بھائی آیا تو بھائی کہتا ہے کیوں مضطرب ہو؟ حر نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے خیام کی پچھلی طرف لے گیا، پچھلی طرف لے کے جا کے کہا یہ کان لگا کے سنو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی، آلاتش آلاتش آلاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ کہنے لگا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا تیاری کرو، زہرا کا لال ہے، رسول کا بیٹا ہے، کریم ابن کریم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ عزادارو حر نے اپنے بیٹے کو لیا، اپنے
غلام کو لیا، اپنے بھائی کو لیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اپنی تلوار کو لٹکا لیا، ایک مرتبہ ہاتھ باندھ کے اپنے سید الشہداء کی طرف چلا، خیام کی طرف چلا۔ ادھر حسین نے عباس سے کہا عباس اٹھو، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ حر نے کہا مولا آپ کریم ابن کریم ہیں، میں گناہگار ہوں، رحمت اللہ عالمین کے بیٹے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جب حر آیا نا تو حسین نے دیر نہیں کی، آپ سب بھی آنسو آئے ہوئے ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، ہمیں یقین ہے، ہم بھی حسین کے دروازے پہ جا کے کہتے ہیں مولا حسین ہم بھی گناہگار ہیں، سارا سال جو بھی گناہ کیے آپ کے دروازے پہ آ کے حر بننا چاہتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کوشش کریں گے آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ عزادارو، جب حر آ گئے ہیں تو مہمان نوازی کے لیے حسین نے حر سے کہا حر تھوڑی دیر کے لیے، روایت ہے کہ سید الشہداء خاموش رہے ہیں، جب سر بلند کیا نا سید الشہداء نے، حر سے کہا حر میرے پاس پانی موجود نہیں ہے، تم میرے مہمان بن کے آئے ہو، میرا پانی بند ہے، تجھے معلوم ہے میرا اصغر بھی پیاسا ہے، میری سکینہ بھی پیاسی ہے، اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میں تجھے پلا دیتا، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تجھے ضرورت لگے گی، جب تجھ اس دنیا سے جائے گا، سب سے آگے میرا بابا ساقی کوثر رسول اللہ تمہارے لیے جام تیار رکھیں گے، تم وہاں نوش کرو گے۔ عزادارو، حر بڑا شرمندہ تھا، حر نے بڑی جلدی تیاری کی، حسین نے اجازت دی ہے، مفصل ہے مصائب، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، اتنا بتاتا ہوں کہ جب حر زین سے زمین پہ آیا نا تو ایک مرتبہ اپنے مولا کو آواز دی ہے، جب مولا کو آواز دی ہے حسین حر کے سرحانے پہنچے ہیں، حر کے سرحانے پہنچے ہیں، جب حسین نے دیکھا کہ حر کی روح پرواز کر رہی ہے، حر نے کہا مولا میری ایک وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ حسین کی آنکھوں پہ طرف دیکھ کے، چہرے کی طرف دیکھ کے حر کہتا ہے مولا جو بعد میں آنے والے شہداء ہیں ان سے کہہ دیجئے گا کہ اس غریب زہرا کو تنہا نہ چھوڑنا، یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ تھوڑی سی اور زحمت ہے عزادارو، دوسرا مہمان ہے حسین کا حبیب، جس کو حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا۔ جب حبیب آئے ہیں نا، میں مختصر کر رہا ہوں، زینب بڑی پریشان تھی اس وقت۔ عزادارو، لشکر آتے تھے تو زینب فضا سے پوچھتی تھی کون آیا ہے، جواب آتا تھا حسین کو مارنے کے لیے ایک اور لشکر آیا ہے، حسین کو مارنے کے لیے ایک اور لشکر آیا ہے۔ بی بی گھبراتی تھی، جب پہنچے نا حبیب تو اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے، تو بی بی نے پوچھا فضا کون آیا ہے؟ کہا حبیب آیا ہے۔ کہا فضا جلدی جاؤ، حبیب کو میرا سلام پیش کرو۔ جب فضا نے سلام پیش کیا ہے، حبیب ماتھا پیٹ کے کہتے ہیں آقا زادی اتنی مظلومیت ہو گئی ہے، اتنی غربت چھا گئی ہے، غلاموں کو سلام بھیج رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، آخری منزل ہے، جب حسین نے اجازت دی ہے نا حبیب کو، حبیب میں نے جنگ کی ہے، جنگ کرنے کے بعد حبیب کو جب ضربت لگی ہے، حبیب جب زین سے زمین پہ آیا، مولا کو پکارا ہے، مولا جب سرحانے پہنچے ہیں نا، روایت ہے کہ مولا چاہتے تھے حبیب کا سر اپنے زانوں میں رکھے، لیکن حبیب نے کہا مولا میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ کہا حبیب کیوں برداشت نہیں کرتے؟ کہا اس لیے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کا بھی سر گردن سے جدا کیا جائے گا، اللہ جانے وہ سر کون گود میں لے گا۔ حسین نے کہا ہوگا میری دکھیاری ماں جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، میرا سر اپنی گود میں لے گی۔ عزادارو، ایک منزل ہے، روایت ہے کہ جب 12 محرم کو سر پہنچے نا کوفے میں، تو حبیب نے
حبیب کا ایک بیٹا تھا، 13 سال اس کی عمر لکھی ہے تاریخ نے. جب دیکھا ہے نا کہ حبیب کا سر اس نے نو کے نیزہ پہ دیکھا ہے، جس شخص کے پاس وہ نیزہ تھا اس کے قریب آ جاتا ہے، اس کو آ کے کہتا ہے یہ میرے بابا کا سر ہے یہ میرے بابا کا سر ہے، جو انعام مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو اشرفیاں چاہتے ہو دینے کے لیے تیار ہوں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں جوان ہو رہا ہوں، میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ رہے. میں کہوں گا حبیب کے بیٹے تجھے اتنا ارمان ہے، سید سجاد سے پوچھو سید سجاد نے کیسے دیکھا ہوگا کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک حسین کا سر کبھی خرجین میں تھا، کبھی نو کے نیزہ پہ تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. Ya Hussein, Ya Hussein.